اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے سورہ منافقون میں بھی یہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اور مؤمنین کا اضافہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اصل عزت کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کچھ حصہ عزت کا عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے چونکہ اس کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں، اس لیے ان کو بھی عزت اور غلبہ دیا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین کو خود ہی عزت نصیب نہیں، ان کے تعلق سے کسی دوسرے کو کیا عزت مل سکتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ حضرت امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، یعنی جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے جو ان کے گورنر تھے ان کے ساتھ گفتگو میں یہ بات فرمائی، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کنتم اقل الناس واذل الناس، تم تعداد میں سب سے کم تھے، سب سے زیادہ کمزور تھے، فاعزکم اللہ بالاسلام، اللہ نے تمہیں محض اسلام کی وجہ سے عزت اور شوکت عطا فرمائی۔ مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ، جب تم اللہ کے سوا کسی اور سے عزت طلب کرنا چاہو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار و فجار سے دوستی کر کے عزت طلب نہ کرو۔ دوستی سے مراد یہ کہ ان کو عزت کا محور اور منبع سمجھ کر ان سے دوستی نہ کرو۔ ہاں، مسلمانوں کے ذریعے عزت اور قوت طلب کی جائے تو اس کی وہ مانعت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ عزت سے مراد اگر ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی آخرت کی عزت ہے تب تو دنیا میں ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے مومنین کے ساتھ ہی ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتی جو کفر کرنے والا ہو، کیونکہ آخرت کی عزت کسی کافر کو نہیں ملتی۔ اور اگر مراد اس سے دنیا کی عزت ہے، دنیا کے اندر غلبہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے عبوری دور اور ایسے اتفاقی حوادث آتے رہیں گے جس میں مسلمان کمزور ہوں گے، لیکن ابتدا بھی اسلام کو عزت اور غلبے سے ہوئی تھی، اور انشاءاللہ آخر میں بھی عزت اور غلبہ اسلام ہی کا ہوگا اور مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ بیچ میں کچھ اتفاقی حوادث پیش آئے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے پیش آئے کہ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے دشمنوں کو عزت کا منبع سمجھ لیا، اور آج اسی کی شامت اعمال میں ہم لوگ گرفتار ہیں۔ عزت اللہ سے مانگنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے عزت حاصل کرنے کے بجائے ہم غیر مسلموں کو عزت کا محور اور منبع سمجھ کر ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور ان سے عزت مانگ رہے ہیں، تو اس طرح عزت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ لہذا ایک بات تو یہ ہو گئی، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم عطا فرمایا، ایک خاص حکم یہ عطا فرمایا کہ جب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کافر لوگوں کے ساتھ یا ایسے غافل اور بے فکر لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، والعیاذ باللہ، تو ان کی محفلوں میں بعض اوقات ذکر ہوتا ہے اللہ کی آیتوں کا، اس کے انکار کا، اس کے مذاق اڑانے کا،
تو ایسی کسی محفل میں اگر کوئی مسلمان، صحیح مسلمان، مخلص مسلمان جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک وہ اس قسم کی بیہودہ گفتگو میں مصروف ہیں اس وقت تک ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہی یعنی قرآن کریم ہی میں یہ حکم نازل کیا ہے، اور اس سے اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت کا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ وہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہمارے آیتوں کے اندر جھگڑ رہے ہیں تو ان سے کنارہ اختیار کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزل علیکم کتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو اس صورت میں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ بات جو فرمائی گئی کہ جس محفل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا اس کا استہزاء ہو رہا ہو اس محفل میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی ایسی محفل میں آدمی شریک ہے جہاں اللہ کی آیات کی تحریف کی جا رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ایسے معنی بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سلف صالحین کی تفسیرات کے خلاف ہو، ایسی تحریف کو کر رہا ہے تو اس کی محفل میں بھی شریک ہونا جائز نہیں۔